بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیو بھائیو، ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ سیاست کون کرتے تھے؟ انبیاء کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ دین کا کام ہے۔ لیکن آج یہ سیاست جو معاشرے میں سب کو نہیں کہتا، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، جو بہت بڑا فنکار ہوتا ہے، بہت بڑا فراڈیا ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، اس طرح کے لوگ بہت کم لوگ اس میں جو اللہ والے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ دین اور سیاست ان کو الگ کر دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی سے سیاست ہوا کرتی تھی، وہیں پر فیصلے ہوا کرتے تھے، وہیں نظام چلایا جاتا تھا، وہیں سے لشکر چلتے تھے، وہیں سے حدود نافذ کیے جاتے تھے۔ بہرحال تو بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی وفات پا جاتے تو دوسرے نبی ان کی جگہ لے لیتے تھے، خلیفہ بنا دیے جاتے تھے۔ پھر آپ واضح طور پہ فرما رہے ہیں، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے، کسی کو کوئی شبہ نہ رہے، آپ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، واضح طور پہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَسَتَكُونُ خُلَفَاءَ، ہاں میرے بعد خلیفہ ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، فَتَكْثُرُوا، اور بہت ہوں گے، اور بہت ہوئے، بہت ہوئے خلفائے راشدین۔ پھر اس کے بعد سیدنا حسن، سیدنا معاویہ، اور سیدنا یزید بن معاویہ، پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز، پھر بنو امیہ کے خلفاء، بنو عباس کے خلیفہ، بہت سارے خلیفہ، اور پھر بعد میں بھی ان کے آنے کا امکان ہے۔ فَتَكْثُرُوا، لیکن آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی۔ اسی طرح ایک اور روایت سن جائیے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی کا حقدار ہوتا، کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو عمر بن خطاب کو ملتی۔ اس کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے اس سے موافقت کی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، اور اس روایت کو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترمذی میں بیان کیا ہے، اور اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ جیسے قادیانی، غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں ریاضت کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے اس درجے تک پہنچ گئے۔ بھائیو، کوئی بھی شخص محنت کر کے یہ درجہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ تو اللہ رب العالمین، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ جانتا ہے کہ اپنے رسالت کو یہ کس جگہ رکھنا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، اور وہی اپنی مرضی کرتا ہے۔ اور یہاں قادیانی حضرات، ایک میں آپ کو ان کا جو ایک دھوکہ ہے وہ بھی ایک روایت کو سامنے رکھ کر اس کو پیش کرتا ہوں، اور ان کا دھوکہ بھی واضح کرتا ہوں۔ وہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ نے سیدنا علی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے سیدنا ہارون موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ ان کی جگہ پر۔ اب یہ لوگ یہاں اتنا تو بیان کرتے ہیں
انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ بھی اور ان ایک اور گروپ بھی اس طرح سیدنا علی کی شان میں اتنا بیان کر دیتے ہیں لیکن آگے نہیں بیان کرتے. آگے اسی حدیث میں بخاری مسلم کی آگے ہیں الا انہ لا نبی بعدی، کہ بات یہ ہے تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. اے علی تم میرے ساتھ ایسے ہو، ایسے ہی معاملہ ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. واضح کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھ بیٹھے کہ بھئی یہ جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور وہ بھی نبی تھے، تو آپ نے کہا تم بھی انہی کی طرح ہو تو تم بھی نبی ہو اے علی. نہیں، آپ نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، واضح کر دیتا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ تھی، یہ ایک دلاسا دینے کے لیے آپ نے کہا تھا. واقعہ کچھ یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایتیں بہت بیان کرتے ہیں ذاکرین حضرات بھی، لیکن پوری مکمل روایت نہیں بیان کرتے. یہ یوں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر سیدنا علی کو اپنے ساتھ نہیں لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے گھر پر عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. سیدنا علی کا جذبہ تھا جہاد کرنے کا، شوق تھا، تو کہا مجھے آپ پیچھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ازراء شفقت کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد دلایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ بھی فرمایا ساتھ ان کو چھوڑ دیا، ان کو ہارون علیہ السلام کو. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ذکر کر تو دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک الفاظ ہیں. پہلے تو آپ نے الفاظ سنے بخاری مسلم کے متفقون علیہ الا انہ لا نبی بعدی، اور ایک روایت مسلم کی روایت میں اس طرح ہے انک لست نبیا، واضح کر دیا کہ تم نبی نہیں ہو. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی طرح ہو لیکن نبی نہیں ہو. بھائی کی طرح جیسے وہ اپنے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے بعد نظام چلانے کے لیے چھوڑ گئے تھے، میں تم کو بھی اپنا نظام اس علاقے میں اس جگہ پر اس نظام کو سنبھالنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یاد رکھو انک لست نبیا، تم نبی نہیں ہو.